بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف کے اتنے کمالات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی فضیلت ہیں، آپ یقین کریں جتنا بھی بیان کرتے جاؤ نا دل چاہتا ہے کہ مزید بیان کیا جائے۔ جتنا پڑھتے چلے جاؤ آگے سے مزید پڑھنے کو مل جاتا ہے، جتنا سنتے جاؤ آگے سے کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سراپا معجزہ ہیں، اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، اور وہ ایسی ذات ہیں جن کے کمالات اور برکات کا خزینہ ہم مکمل طور پہ جان ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب آپ اس ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی وہ خزینے، وہ برکات، وہ راہیں کھلتی ہیں جو ایک کے بعد ایک بالکل نئی ہوتی ہیں۔ اب درود شریف کے ظاہری اور باطنی دونوں ہی فیض اور کمالات ہم نے بہت سنے، کیسے کیسے ہمارے ساتھ کمالات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جو ہمارے کام بنتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا روحانی خواب آتے ہیں۔ اس طرح کے ہم نے ظاہری اور باطنی بہت سارے فیض اور کمالات دیکھے۔ بہت سارے فیض اور کمالات دیکھے۔ لیکن درود شریف کا ایک بہت بڑا کمال نا، ایک بہت بڑا فیض روحانی فیض بھی ہوتا ہے، اور یہ روحانی فیض بڑا کمال کا فیض ہے۔ ویسے تو ہمیں روحانیت کسی اللہ والے سے ملتی ہے، اگر ہم نے کسی کا در نہیں پکڑا، کسی سے بیعت نہیں لی تو ہم پر روحانی دروازے نہیں کھلتے۔ لیکن درود پاک کا کمال ایسا پیارا کمال ہے نا کہ آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو روحانی فیض بھی ملتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی مرشد نہیں ہے اور آپ محبت سے درود شریف پڑھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی روحانی تربیت فرماتے ہیں، کیونکہ درود جو ہے نا اس کا تعلق دل سے ہے، اور درود اور دل دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تبھی تو آپ درود پڑھیں گے۔ تو درود کا تعلق بھی محبت سے ہے اور دل کا تعلق بھی محبت سے ہے، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہو، ان کی محبت ہو، ان کا عشق ہو، تو زبان پر خود بخود درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے نا تو پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب دل روشن ہوتا ہے تو آپ کی روحانی دنیا آباد ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دل ہے نا وہ ہمارے پورے جسم کا ایک ایسا اعضا ہے جو اگر درست ہو، صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اور جب یہ دل پر نور ہو جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق داخل ہو جائے، اس کے گناہوں کی سیاہی مٹ جائے، تو پھر آپ کی روحانی پرواز، روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور روحانی ترقی بھی ایسی باکمال ترقی ہوتی ہے جو بہت کم وقت میں مل جاتی ہے، ورنہ لوگ سالوں ریاضت کرتے ہیں پھر بھی روحانی ترقی نہیں ہو پاتی۔ اور پھر روحانیت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، روحانی ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، محور بدل جاتا ہے۔ تو درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ورد کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا دل کبھی سخت نہیں رہتا، ہمارے دل کی جو مٹی ہے نا، دل کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز اور نرم ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عشق کے آنسو اور اس کی تڑپ ہمارے باطن کو سنوار دیتی ہے۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتے ہیں، ہماری آنکھیں ان کی محبت میں روتی ہیں، ہماری تنہائیاں ان کی ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں، تو پھر جو گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے نا دل سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے جس کے سبب ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مسلسل درود شریف پڑھتے رہتے ہیں تو دل سے وہ گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے، اور پھر دل واپس سے نرم ہو جاتا ہے، واپس سے لطیف ہو جاتا ہے، واپس سے پر نور ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری روح لطیف ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اخلاقیات کے پہلے سے بہتر مقام پر پہنچتا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم درود شریف کثرت سے ورد کرتے ہیں تو پھر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ہمارے ظاہر اور باطن اس زیارت سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان باکمال درجات کو پہنچتا ہے، روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ اور اس سب کی شروعات نا دل کے پر نور ہونے سے ہوتی ہے، دل کے نرم ہونے سے ہوتی ہے، دل کے پاک و صاف ہونے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ درود شریف کثرت سے ورد کریں اور درود پاک کو پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، دل آپ کا نورانی ہوگا، آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلیں گے، اور پھر درود شریف پڑھنے والے پر ایسی روحانیت کھلے گی، ایسے روحانی مقام ملیں گے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا۔ اور یہی وہ نظر کرم ہے جو انسان کو، درود شریف پڑھنے والے کو، فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے، قسمت سنوار دیتی ہے، مقام بدل دیتی ہے، حالات بدل دیتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے، عزت ڈال دیتی ہے۔ وگرنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی عزت دیں،
لیکن درود شریف پڑھنے کی سبب اللہ کریم اپنے مخلوقات کے دل میں پڑھنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے، پڑھنے والے کا ادب ڈال دیتا ہے، اور پھر یہی مخلوق آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں، آپ کی مدد کرتی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ سب درود شریف کے برکات اور فضیلت ہیں، درود شریف کے کمالات ہیں، درود شریف کے روحانی فیض ہیں، اور یہ روحانی فیض ملنا تب شروع ہوگا جب آپ کا دل نورانی ہوگا، اس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ کی تنہائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے روشن ہوں گی، آپ کی آنکھوں میں عشق آنسو ہوں جب ان کا ذکر آئے، آپ کی زندگی ویسی ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں، ان کی سنتوں کے مطابق ہو، ان کے اہل بیت کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہو۔ پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے مقام، کیسے کیسے مرتبے ملیں گے، آپ کی روحانی تربیت بھی خود بخود ہوگی، اور آپ کی زندگی پہلے سے بہتر، بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت بڑا روحانی فیض ہے درود پاک کا۔ باطنی ظاہری کمالات تو ہمیں آسانی سے مل جائیں گے، لیکن روحانی فیض کے لیے، روحانی کمالات کے لیے اپنے دل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے روشن کریں، ان کی یاد میں رویا کریں، تنہائیوں میں انہیں یاد کیا کریں، جو درود شریف پڑھتے ہیں اسے محبت سے پڑھا کریں، تو پھر دیکھیں کیسے کیسے روحانی کمالات اور فیض ملیں گے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کے ظاہری، باطنی اور روحانی کمالات عطا فرمائے، فیض، برکات عطا فرمائے، ایسی فیوز و برکات عطا فرمائے جو کامل اور جامع ہو، اور یہ تمام کی تمام برکات ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری ہو۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنائے، اور ہمارا یہ کام، ہماری یہ محنت، ہماری یہ خدمت قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔